قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ یاد رکھیے، وہ جانور جو خوبصورت ہو، صحت مند ہو اور خصی ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں: اونٹ پورے 5 سال کا ہو، گائے پورے 2 سال کی ہو، بکری اور بکرا پورے 1 سال کے ہوں، بھیڑ، دمبا، مینڈھا 1 سال کے ہوں۔ البتہ ان تینوں میں یہ گنجائش ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کے ہیں اور ان کا قد اور کاٹ اتنا بڑا ہے کہ 1 سال کے جانور کے برابر معلوم ہوتے ہیں تو پھر ان کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کی قربانی 6 ماہ کی عمر میں جائز نہیں ہے۔ سال کا مکمل ہونا وہ اسلامی سال کے اعتبار سے ہوگا۔ ادھار لیے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانور کسی دوسرے کی ملکیت ہے۔ قربانی کے لیے اس جانور کا قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے آدمی کی واجب قربانی ادا کرنا چاہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اجازت لیے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے آدمی کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی جگہ رواج ہے کہ شوہر اپنی بیوی، والدین اور بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر دیا کرتا ہے اور بیوی، والدین اور بچوں کے علم میں ہے یہ بات، تو رواج ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ صریح الفاظ میں اجازت لینا ضروری نہیں ہے، صرف عرف ہی کافی ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ ایسا رواج نہ ہو تو اس صورت میں صریح الفاظ میں اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اجازت نہ لینے کی صورت میں واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ گائے یا بھینس کے پیدائشی 1 تھن ہے یا 2 تھن ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے یا بھینس کے تھن تو 4 ہی ہیں لیکن دودھ صرف 2 ہی سے آتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور بکری کا اگر 1 تھن ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور اگر 2 تھن ہیں لیکن دودھ 1 ہی سے آتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر گائے یا بھینس کے 3 تھن ہیں یا تھن تو 4 ہیں لیکن 3 سے دودھ آتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور صرف 3 پاؤں پر چلتا ہے اور چوتھے پاؤں سے اتنا لنگڑا ہے کہ چلتے ہوئے اس پر ذرا بھی سہارا نہیں لے سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1 پاؤں سے لنگڑا تو ہے لیکن چلتے ہوئے اس پاؤں پر کچھ سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور جلد پر خارش کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ ٹھیک سے چل پھر بھی نہ سکتا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ جانور جس کی جلد پر ہلکی پھلکی خارش ہو اور اس کی وجہ سے وہ چل پھر سکتا ہو اور زیادہ کمزور نہ ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور قریب الولادت ہو یعنی اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہو تو اس کی قربانی مکروہ ہے۔ البتہ اگر جانور قریب الولادت نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ جس جانور کی دم 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دمبے کی دم اس کی چکی کے نیچے چھوٹی سی ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کے زخم میں کیڑے پڑ گئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ معمولی زخم والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ قربانی والے جانور کی گردن، سر
یا بدن کے کسی بھی حصے میں رسولی نکل آئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی زبان والا وہ بڑا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ زبان کٹا ہوا چھوٹا جانور جو چرنے پر قادر ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گویائی سے محروم جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہوں یا مونڈ دیے گئے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے سر پر زخم تو کوئی نہیں، لیکن کھال جل جانے کی وجہ سے بال اگتے ہی نہیں، لیکن باقی سر کا حصہ صحیح سالم ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ وہ خنثی مشکل جانور، یعنی جس جانور کے مذکر یا مؤنث ہونے کی پہچان انتہائی مشکل ہو، اس کا گوشت پکانے سے نہ گلے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ خصی جانور کی قربانی، بانجھ جانور کی قربانی، اور بڑھاپے کی وجہ سے جس جانور کی قوت تولید باقی نہ رہی ہو، اس کی قربانی، اور اسی طرح وہ جانور جو ہو تو خنثی مشکل لیکن اس کا گوشت پکانے سے گل جائے، ان کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا سینگ تو ہوں، ان کا اوپر سے خول اتر گیا ہو یا سینگ درمیان سے ٹوٹ گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے بچپن میں ہی سینگ کے مقام پر کیمیکل لگا کر سینگ نکلنے ہی نہ دیا گیا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ نکیل یعنی نتھ ڈالنے کی وجہ سے اگر ناک معمولی زخمی ہو گئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور اتنا باولا ہو کہ باولے پن کی وجہ سے کھا پی بھی نہ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ باولا تو ہے لیکن کھا پی سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور اتنا موٹا ہو کہ ذبح کی جگہ تک جانا بھی اس کے لیے مشکل ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور اتنا باولا ہو کہ باولے پن کی وجہ سے کھا پی بھی نہ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ باولا تو ہے لیکن کھا پی سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کو داغا گیا ہو، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان ہوں ہی نہیں، یا کان تو ہوں لیکن 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر کان تو ہوں لیکن بہت چھوٹے ہوں، یا کان بہت لمبے ہونے کی وجہ سے چر گئے ہوں، یا کان منہ کی طرف سے پھٹ گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جو جانور قوت سماعت سے محروم ہو، یعنی بالکل سن نہ سکتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔